وہ تو ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پر چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ سحری کے بعد فجر کی نماز کے سجدوں میں جو سکون ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تم مانگو اس سے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ کہ تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت پائے گا۔ اور میں تو تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا دیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بھلائی کی بات، اس مصیبت پر رضا کے ساتھ صبر کیا جائے، اس کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ تم اتنی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو جیسے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ فجر تو اللہ سے وفا ہے، شکر کی ادا ذہن نشین کر لو تم۔ صبر کا مطلب تو تمہیں آزمانا سکھائے گا۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ میں ہر شخص سے اکتا گیا ہوں، فقط کچھ دوست ہیں، اور دوست بھی کیا، جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی رب ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ تہجد کی عادت تو مجھے محبت کے بعد ہوئی، پہلے تو میں اندھیروں سے ڈرا کرتا تھا۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپ نہ سکے گا۔ تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ یقین اور تڑپ ہو، اللہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ ویسے تو سب ہی کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح سے ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ جب دل درد میں ہو تو سکون کے لیے سجدے سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا لوگ میرے بارے کیا سوچتے ہیں،
لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ جمعے کا دن ہے، اے مالک کے کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما۔ حضرت علی نے فرمایا، مسکرات روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ دعاؤں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے کہ دعائیں دونوں جہان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ نصیب تو پھر دور کی بات ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتے ہو یا زیادہ۔ مومن ہر 40 دن کے بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ سچے اور مخلص ہیں۔ کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا، محبت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ اپنی زندگی میں کسی کو اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی اس کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ تمہارے ساتھ کسی اور کو سوچیں گے نہیں، بڑے خیال سے رکھیں گے تمہیں خیالوں میں۔ جن سے روحیں وابستہ ہو جائیں ان سے کسی صورت میں دامن نہیں چھڑایا جا سکتا۔ اے اللہ، تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بلائے جانے کی دعا مانگی ہو۔ عربی کی ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ پتہ ہے دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ نہ دی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ لوگوں کی تمام چالیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر تمہیں دنیا میں غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کرنا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا، اللہ پاک جیسے آپ کی مرضی۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کہتا ہے تم محنت کرو، میں معجزے دکھاؤں گا۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ اب ہم تیرا تذکرہ چھڑانے پر لا حول ولا قوت پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔